السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیر سے ہوں گے اور اللہ آپ سب پہ بہت بہت مہربان ہوں۔ اوکے دوستوں، آج میں جو کہانی سنانے والی ہوں یہ ہماری فیملی کے ایک بچے کے ساتھ یہ مسئلہ تھا۔ کچھ سٹوریز میں نے ان کا ذکر بھی کیا ہے کہ جب وہ چھوٹی تھی اس طرح کا ذکر کیا تھا، تو وہ رات کو غائب ہو گئی تھی۔ سب گھر والے جب اسے مطلب اس کی امی کو جب احساس ہوا کہ اس کی بچی اپنی جگہ پہ نہیں ہے، مطلب بیڈ میں نہیں ہے، تو وہ سارے کمرے میں اندھیرے میں مطلب ہاتھ پاؤں مارنے کہا ہے۔ پھر اس نے لائٹ آن کیا، بیڈ کے نیچے دیکھا کہ کہیں گر چکی ہے، اس طرح مطلب نہیں تھی، تو سارے گھر والے پھر جاگ گئے۔ پھر سب گھر میں ڈھونڈا، نہیں تھی۔ پھر اوپر چھت سے مطلب آواز آ رہی تھی۔ جب وہ لوگ گئے تو اوپر چھت پہ ان لوگوں کا ایک اسٹور روم تھا جہاں وہ پڑی تھی، تو کون لے کے گیا تھا آدھی رات کو؟ یہ مسئلہ تھا۔ اس بچے کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا، تو اس کے بعد اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، جسے ہم پر اسرار بھی کہتے ہیں۔ تو دوستوں اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، اب وہ ینگ ہو گئی ہے، ماشاء اللہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے اب تو۔ اس کے بارے میں وہ مجھے خود اکثر کہتی ہے کہ وہ مجھے کہتی ہے کہ اس طرح مجھے مطلب رات کو کوئی کہتا ہے، مطلب وہ رات میں جو ہے نیند میں اٹھتی ہے اور پھر گھر کی جو چابیاں ہوتی ہے یا گاڑی کی چابیاں، گیٹ کی جو چابیاں ہوتی ہے، وہ اٹھا کے گیٹ کے طرف بھرنے لگتی ہے، تو اس کی امی یا اس پہ آ جاتی، یا مطلب کوئی نہ کوئی اگر اتفاقی طور پر مطلب جاگ رہا ہو تو وہ اسے واپس اس کے بیڈ پہ لے جاتا ہے اور اسے چابیاں وغیرہ لیتے ہی، تو اسی وجہ سے ایک دن ان کی امی کہتی ہے کہ رات کو میں اس طرح برآمدہ وغیرہ صاف کر رہی تھی، صبح مجھے اسکول جانا تھا، تو وہ ٹیچر ہے تو اس نے کہا کہ اس نے دروازہ کھولا اور میں اب اسے دیکھ رہی ہوں کہ شاید اسے باہر کوئی کام ہے، تو یہ اٹھی اور جو ہے ٹیبل پہ مطلب جہاں ٹیبل پڑا تھا استری کا وہاں چلی گئی، وہاں سے چابیاں گیٹ کی اٹھائے اور گیٹ کی طرف چل پڑی۔ اب میں اس کو دیکھ رہی ہوں نا، میں سوچ رہی تھی کہ کوئی کام ہے اس کو، لیکن جب اس نے چابیاں اٹھائی تو مجھے حیرانی ہوئی کہ آدھی رات کو اس کو باہر کیا کام ہے، تو میں اس کے پیچھے پیچھے آنے لگی، تو جیسے یہ گیٹ کے قریب پہنچی تو جب میں نے اسے غور سے دیکھا تو یہ نیند میں تھی، کیونکہ جب یہ چابی گھما رہی تھی تو مطلب جو لاک تھا اس کے اندر نہیں گھماتی تھی، باہر مطلب گیٹ پر ویسی ہی رکھتی تھی، تو مجھے ڈر لگا، میں نے اس کے ہاتھ سے چابی لی اور اسے ہاتھ سے پکڑ کے اسے اس کے بیڈ پہ لے آئی، تو یہ مسئلہ اس کے ساتھ تھا۔ تو میری جو مطلب وہی رشتہ دار تھے وہ کہتے تھے کہ ہم رات کو بہت ڈرتے ہیں، اکثر یہ اس طرح اٹھتی ہے، تو اب یہ کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ کسی نہ کسی کو سلاتے اس کے ساتھ، تو پھر اس کی امی نے کہا کہ ہر کوئی انکار کرتا تھا اور مطلب ہر رات جو ہے بچوں کے بیچ میں جھگڑا ہوتا تھا کہ آج تم سو گی اس کے ساتھ، آج تم، تو پھر میں نے کیا کہ اب یہ میں اس کو خود اپنے ساتھ سلاتی ہوں، کیونکہ مجھے کسی پر کوئی بھروسہ یا یقین نہیں تھا، کیونکہ بچے تو جب سو جاتے تو بس سو جاتے، تو یہ میرے ساتھ ہوتی، تو میں نے ان سے کہا کہ ہاں تو تم بتاؤ نا تم رات کو کیوں اٹھتی ہو؟ تو بہت یار دوستوں میں کیا بتاؤ، اگر میں کہتی ہوں نا ہر سٹوری میں اگر اس کی جگہ میں ہوتی تو میرے ساتھ تو یہی ہوتا، اگر اس کی جگہ میں ہوتی۔ دوستوں یقین جانی اتنی اسٹرانگ ہے ماشاء اللہ، مجھے کہتی ہے کہ یار بس رات کو مجھے خواب میں کوئی آتا ہے کہ اٹھو نا ٹائم ہو چکا ہے، اب اٹھو، اب اٹھ بھی جاؤ، جب میں انہیں اٹھتی تو مجھے اور بھی مطلب وہ آواز ڈسٹرب کرتی ہے نیند میں کہ اٹھو اٹھو ٹائم ہو چکا ہے اٹھو، تو جب میں اٹھتی ہوں تو کہاں اٹھتی ہوں، میری آنکھیں بند ہوتی ہیں اور بس وہ چیز مجھے کہیں ادھر لے کے جاتا ہے، کبھی ادھر گھما گھما کے پھر کوئی نہ کوئی مجھے میرے بیڈ پہ لے آتا ہے، مزہ آتا ہے رات میں اتنی ہنس رہی تھی کہ پاگل کتنا خطرناک سین ہے کہ کوئی تمہیں اٹھاتا ہے اور پورے گھر میں گھماتا ہے اور تم کہتی ہو کتنا مزہ آتا ہے، تو اس سے میں نے یہ سٹوری سنی، مجھے کافی مطلب ہنسی تو خیر مجھے ویسی آئی، اس نے مطلب مذاق میں کہا کہ مزہ آتا ہے، جھوٹ بول رہی تھی، اصل میں وہ خود ڈرتی ہے، کیوں نہیں ڈرے گی، لیکن اس کے ساتھ اس طرح کے مسئلے شروع ہو چکے، اب جب وہ بڑی ہو گئی ہے تو میں ان سے اکثر کہتی ہوں کہ ڈر نہیں لگتا، تو کہتی ہے ڈر تو لگتا ہے لیکن شکر ہے کہ جس ٹائم میں نیند میں ہوتی اور یہ مطلب یہ چیزیں میرے ساتھ شروع ہوتی تو اس وقت اتنا مجھے مطلب نیند میں ہوتی ہوں تو اتنا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ڈر بھی زیادہ نہیں لگتا، لیکن جب میں جاگ جاتی ہوں تو پھر بہت ڈر لگتا ہے۔ اس نے کہا کہ پھر بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو دوستوں یہ کہانی تھی میرے ساتھ جو کہ میں آج سنانی میں نے، اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ میرے سٹوری سنتے ہو اور اچھے اچھے کمنٹس بھی کرتے ہو۔ اوکے، تھینک یو سو مچ۔ اچھا سوری، ایک بات اور
ओके थैंक यू बाय बाय से पहले एक बात और मैं कहूँ कि यार दोस्तों इस तरह होता है ना कि किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ होता है, कुछ लोग उसे ज़्यादा मतलब सीरियस लेते हैं और कुछ लोग ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। जैसे कि ये जो मैंने अभी स्टोरी सुनाई है, ये मेडिकल की स्टूडेंट है इस्लामाबाद में माशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा ये जो है बहुत टैलेंटेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, और इसका जो है आई थिंक पहला ईयर है मेडिकल में, और ये इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह। मैं इसको जब सुन रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि यार हम एक चीज़ को अपने ऊपर कितना मुसलत करते, कितना हम डरते, और ये कितना ईज़ी ले रही है, क्योंकि हालांकि वो भी डरती होगी, ये बात नहीं है कि वो नहीं डरती, लेकिन ये है कि इतना ईज़ी वो लेती, वो उस चीज़ को टाइम ही नहीं दे रही थी कि मेरे साथ ये सब कुछ होता है, बिल्कुल इग्नोर करती थी, और जब दूसरों से बात करती तब भी इग्नोर करती थी। और फिर अच्छा दोस्तों एक और बात, रात को वो मतलब जब मैं उसके साथ होती हूँ ना, या हमारे घर आती है या मैं उनके घर जाती हूँ, बहुत करीबी रिश्तेदार है, हम लोग अक्सर एक साथ में छुट्टियाँ भी गुजारते, तो मैं उसे देखती थी कि सारी रात वो स्टडी करती, मोबाइल पे लगी रहती इधर, तो यानी उसे ये खौफ भी नहीं होता कि मैं तो वैसी भी मशकूक हूँ इस मामले में, तो मुझे जल्दी सोना चाहिए। नहीं दोस्तों, वो सारी रात घूमती फिरती थी, मैं उसे देख रही थी, कभी अपने कपड़े इस्त्री करती, कभी जूते पॉलिश करती, कभी किसी कमरे में जाती अपने हाथों पे विज़ेलिन लगाती, कभी कुछ, कभी मैं हैरान होती थी कि यार इसको देखो, यानी इसके साथ इतना बड़ा मसला है कि रात को कोई ना कोई मतलब जो भी है, जिन है, बुत है, साया है, जो भी है, इसे तंग करता रहता है, और ये मशकूक है इस मामले में, और फिर भी इसको देखो इतना इजी ले रही जैसे कुछ है ही नहीं। तो अच्छी बात है कि वो अपने ऊपर इस चीज़ को मुसलत नहीं करें, वरना अगर उसने इस खौफ को अपने ऊपर मुसलत किया तो वो फिर बीमार रहने लगेगी। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।